نائلہ چوہان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نائلہ صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب یہ بات شروع ہوئی تو یورینیم میں افزودگی کی بات تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز جو کہ پہلے کہیں پہ بھی اس طرح سے اسے ہدف نہیں مانا جا رہا تھا، لیکن اب مین ہدف اسی کو مانا جا رہا ہے کہ آبنۂ ہرمز جو پہلے ہدف نہیں تھا اب اس جنگ کا ہدف مین بنایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے۔ دیکھیے، ہدف جب شروع ہوئی تھی جنگ، اگر آپ 28 فروری کی بات کرتی ہیں تو اس وقت تو مارکو روبیو نے کہا تھا کہ جی نیتن یاہو آیا تھا اور اس نے آ کے رونا دھونا کیا کہ ہمیں ڈر ہے ایران ہم پہ حملہ کرے گا، تو ہم اس کو پری ایمپٹیو سٹرائک کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امریکہ نے کہا کہ اگر ان کو پرو ایمپٹیو سٹرائک کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہدف اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک بہانہ تھا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ہم پہ حملہ کریں گے تو اس سے پہلے ہم ان پہ حملہ کر دیں۔ ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے 4 اہداف کی بات کی۔ سب سے پہلے تو رجیم چینج تھا، دوسرا اس کے بعد انہوں نے ڈالا نیوکلیئر کا، پھر ڈیموکریسی کا، اور پھر میسل پروگرام ان کا ختم کرنے کا۔ اگر آپ ان سب کو اینالائز کریں، رجیم چینج انہوں نے ٹاپ ٹیئر کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود رجیم چل رہی ہے تو وہ ہدف ناکام ہو گیا۔ نیوکلیئر کی بات آتی ہے تو 1 سال پہلے 12 دن کی جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بنکر بسٹر بامز مارے تھے، کلسٹر بامز مارے تھے، اور ہر طرح کے بامز مارے تھے۔ 12 دن لگاتار بمباری کے بعد انہوں نے کہا ہم اب کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نیست و نابود کر دیا ہے اور اب ہم وکٹرز ہیں، ہم جیت گئے ہیں۔ اگر جیت گئے تھے تو پھر نیوکلیئر کا موضوع دوبارہ کیوں آیا؟ یا اس وقت غیر بیانی تھی یا اب کچھ گڑبڑ ہے۔ تیسری بات آتی ہے ڈیموکریسی کی۔ ان کو یہ غلط فہمی نیتن یاہو نے دی کہ جی اگر آپ نے ٹاپ ٹیئر اڑا دیا ایران ڈھہ جائے گا، سارے ایرانی سڑکوں پہ آ کے آپ کے آگے سر بسجود ہو کے کہیں گے آقا آپ ہماری جو ہے آپ سیویئرز ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور وہ امریکہ کی واہ واہ ہو جائے گی۔ چوتھا رہا میسلز کا، تو وہ ان کا اب تک کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میسلز ابھی بھی ایران لگاتار جو ہے وہ جوابی کارروائیاں اپنی میسلز سے کر رہا ہے۔ تو یہ سارے اہداف جو تھے وہ تو حاصل نہیں ہوئے، کیونکہ ایران میں ابھی بھی مرگ بر امریکہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ زیادہ قوم متحد ہو گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کو جو ہے بلکنائز کر دیں گے، تیکے تیکے توڑ کے نئے ممالک بنا دیں گے اور ایران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سارے ایرانی، بلکہ ٹرمپ صاحب نے گلہ بھی کیا کردوں سے کہ ہم نے ان کو پیسے بھی دیے، اسلحہ بھی دیا کہ یہ اپنا کردستان بنائیں، یہ پھر بھی نالائق کھڑے نہیں ہوئے اور ہمارا جو ہے وہ ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو جتنے اہداف تھے وہ تو ان کے ہوئے نہیں۔ رہی بات جب آپ اسلام آباد ڈیکلریشن کی بات کرتے ہیں، جس کو آپ MOU کہہ رہے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، تو چیمہ صاحب نے جس طرح بتایا، میں اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کروں گی کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں آف وائلیشن، خود وہ وائلیٹ نہیں کر رہے ان کے مطابق۔ اگر آپ اس کو نزدیکی سے دیکھیں تو جو اس کا آرٹیکل 5 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایران یہ انشور کرے گا فری فلو آف شپس تھرو ہرمز۔ تو فری فلو کا انشور کرنے کا ایران نے انٹرپریٹ کیا کہ ان کو یہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کہ وہ ادھر انشور کریں گے کہ فری فلو آف شپس اور وہ سارے ہوگا، ٹریڈ یہاں سے ہوگی۔ امریکہ کا یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے جس سے کہ فلو ڈسرپٹ ہو، لیکن بلاکیڈ وہ خود کر رہے ہیں۔ سو دونوں ایک دوسرے کو الزام بھی دے رہے ہیں، سو دیر از اے ڈفرنس ان انٹرپریٹیشن۔ رہی بات تیسری چینل کی، میرا خیال ہے یہ امریکہ نے جان بوجھ کے اور باقی جو ایلائز ہیں انہوں نے مل کے یہ تیسرا رستہ نکالنے کی ہے کہ اگر ہرمز میں جہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے
وہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ایک تیسرا راستہ نکال لیا جائے کہ اگر جنگ بگڑ جائے جو کہ بالکل کسی لائکلی ہے کہ بگڑے تیسرے گی راستے کی تو تلاش اس وقت ضرورت بھی ہے. بالکل. میجر جنرل رضا محمد ریٹائرڈ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں نائلہ صاحبہ، ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر آپ کہیے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ابھی نائلہ صاحب پہ بھی بات کری تھی کہ رجیم چینج کرنا ان کا مین مقصد بھی تھا، ان مقاصد میں رجیم چینج کرنا بھی شامل تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں جو اس طرح سے ابھی اٹیکس دوبارہ شروع ہوئے ہیں اور جو کہ ایک کشیدہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے، کیا اس کے بعد رجیم چینج ہو سکتی ہے ایران کے اندر؟ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. آپ کے باقی ڈسکشنز اور ویورز کے لیے السلام علیکم. یہ ساری ڈسکشن جو بھی میڈم نائلہ چوہان صاحبہ کر رہی تھیں وہ تو ایک کنکلوڈڈ ڈسکشن ہے اور اس میں کچھ ایڈ فردر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہوں گا. جو بیسک چیز ہے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اور یہ جنگ ہوئی کیوں. میرا خیال ہے ابھی ہر آئے دن کے ساتھ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آئل کا کنٹرول ہے، چوک پوائنٹس کا کنٹرول ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارمز ایک بہت اہم چوک پوائنٹ ہے اور ایران جو ہے ایک وہ کنٹری ہے جس میں بہت زیادہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی جو الیکشن کے سلوگنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بار بار اس میں کہا تھا کہ وہ آئل ڈرل کریں گے اور اس کے بعد وینزویلا کی ایگزامپل لے لیں، باقی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ جنگ جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آئل اور سلاکس جو ہیں اور چوک پوائنٹس جو ہیں ان کے کنٹرول کے لیے ہو رہے ہیں. ابھی آتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. جو پاسبلٹیز مجھے سمجھ آتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ رجیم چینج ابھی تو تیسری دفعہ کریں چوتھی دفعہ کریں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ رجیم چینج تو وہ کر نہیں سکے. ایٹ بیسٹ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دیں، لیکن ایرانین جو نیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ یونائٹڈ ہے. اور ابھی جو جنازہ ہوا تھا امام کا اس میں جو نعرے لگے تھے بدلے کے، میرا خیال ہے یہ جو سچویشن آج ایمرج ہو رہی ہے اس کا کیٹلسٹ وہاں پایا جاتا ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایرانین لیڈرشپ نے، ایرانین لوگوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے. ابھی یہ جو ایران جو ایکٹ کر رہا ہے، ایک تو اس کی ریزن، یہ دو ریزنز میں سمجھتا ہوں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو تھی ان کے ہاتھ میں مین ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے. یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ 60 دن تک یہاں پہ جو پیسج ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، 60 دن کے بعد جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے مل کے کریں گے. تو ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ان کے ہاتھ سے اگر اس کا کنٹرول سلپ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس ایک جو بہت بڑا بارگیننگ ٹول ہے، بارگیننگ چپ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور سیکنڈ تھنگ وچ آئی تھنک، میرا اپنا یہ اوپینین ہے، اٹ مے بی رائٹ رانگ، کہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی اپیز کرنا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی حملہ کر دیتے ہیں. ابھی ہو کیا رہا ہے، لاسٹ پوائنٹ میں دو بولنا چاہتا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جیسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایم او یو کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور آئی آر سی جی جو ہے وہ ایک تو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایم او یو سکسیسفل نہ ہو اس کے لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی اٹیک کر لیتے ہیں. لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا تو اتنا نقصان ہو نہیں رہا جتنا نقصان ایران کا اپنا ہو رہا ہے اور خطے کے دوسرے ملکوں کا ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ نقصان سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے لیے آئل یہاں سے جانا ہے، اور ایران کو ہو رہا ہے کہ ایران کی اپنی اکانومی جو ہے وہ رک جائے گی کیونکہ ایران کی اکانومی کا بیس ہی آئل ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں چیمہ صاحب کی اس بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ نو وار نو پیس والی سچویشن رہے گی. چھوٹی موٹی ان کے درمیان آپس میں ایکسچینجز جاری رہیں گی، لیکن پاکستان اور باقی جو کنٹریز ہیں، قطر ہیں، شاید آج ترکیہ کا بھی آپ ذکر فرما رہی تھی کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ترکیہ میں ہیں، شاید ٹرکی میں شامل ہو، تو یہ لوگ چاہیں گے کہ یہ دوبارہ سے امن کی طرف بڑھیں کیونکہ جنگ جو ہے نہ صرف ان ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور خطے کے لیے نقصان دہ ہے.